ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت صاحبزادہ والا شان لخت جگر قدوۃ الاولیاء حضرت سید محمود محی الدین الگیلانی دامت برکاتکم، معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے اپنا اپنا نصیب لینے کے بعد آج 27ویں شب رمضان کے سالانہ لیلۃ القدر کے اس عظیم بابرکت اور تاریخی اجتماع میں حاضر ہیں. آج رات کے خطاب کے لیے میں نے 30ویں پارے کی سورہ الفجر کی پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی، مگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو بیان اللہ تعالیٰ پوری سورت کے مضمون کا ہوگا. اللہ پاک نے قسم کھائی، فرمایا اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، والفجر، اس فجر کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، ولیال عشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم. اللہ پاک نے چند قسمیں کھائیں، پھر فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جب وہ گزر چلے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک ان قسموں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے. اس کے بعد قرآن مجید اگلے مضمون کا بیان شروع کرتا ہے. قبل اس کے کہ ہم اس مضمون کی طرف آئیں، ضروری ہے کہ کچھ بیان ان قسموں کا ہو جائے. اللہ جل مجدہ نے پہلی قسم کھائی والفجر، فجر کی قسم ہے. مفسرین نے اس کے کئی معانی مراد لیے. بالعموم تو فجر سے مراد ہر روز کی صبح بھی لیا گیا، اور اس سے مراد نماز فجر بھی لی گئی کہ نماز فجر کی قسم، ایک معنی یہ بھی لیا گیا. بعضوں نے بطور خاص ماہ ذی الحج کی پہلی صبح مراد لی، بعضوں نے یکم محرم الحرام کی صبح مراد لی کہ اس کی قسم کھائی گئی.
بعضوں نے عید الاضحیٰ کی صبح مراد لی. یہ بہت سے معنی ہیں، بہت سے مفاہیم اور مرادیں ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز مراد لی جائے یا دیگر خصوصی دنوں کی صبحیں. مگر سوال یہ ہے کہ ان صبحوں کو قسم کے لائق کس نے بنایا؟ وہ کون سی اصل فجر ہے جس نے ہر فجر کو لائق قسم بنا دیا؟ جب اس پر توجہ کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مان بعد راتوں کی قسم کھائی. فجر اور لیل، صبح اور رات کا ایک تعلق ہوتا ہے. جب رات چھائی ہوتی ہے ہر سو اندھیرا ہوتا ہے، ظلمت اور تاریک ہر شے کو اپنے سائے میں چھپا لیتی. کسی کو کچھ نہیں سوجتا، اس ظلمت شب میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. گٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے ہر سو. اچانک رب ذوالجلال کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب رات کی تاریکی کو ختم کیا جائے. تو اس ظلمت شب کے سینے سے اللہ پاک اپنے نور کو فجر کی صورت میں پھوٹتا ہے. فجر پھوٹتی ہے اور فجر کے پھوٹنے سے مطلع عالم پر روشنی کا ظہور ہوتا ہے. رات چھٹنے لگتی، اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے اور جہان والوں کو روشنی اور اجالا نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، قسم ہے اس فجر کی جس نے شب عالم کی ظلمت کو چھاٹ دیا اور شب عالم کی تاریکی کو ختم کر دیا. یہ فجر وجود مصطفیٰ تھی. یہ فجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. یہ فجر آپ کی مبارک ہستی تھی جس کو رب کائنات نے اس ظلمت عالم میں بھیجا جب ہر سو اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، جہالت اور گمراہی کا اندھیرا تھا، ظلم کا اندھیرا تھا، بے شعوری کا اندھیرا تھا. انسان کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، انسان کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا. نہ اسے اپنی منزل کی خبر تھی، نہ اپنے مبدا کی خبر تھی، نہ منتہا کی خبر تھی. نہ اسے اپنی حقیقت معلوم تھی، نہ اپنے خالق کی حقیقت معلوم تھی. وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکاتا تھا. وہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، وحدت قدہ ابراہیمی میں بت پرستی کرتا تھا. اس نے زمین پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا. شرق سے غرب تک ایک تاریک رات تھی جو چھائی ہوئی تھی، ایک ظلمت تھی، ایک اندھیرا تھا اور دنیا کو کچھ سوج نہ رہا تھا. اندری حال اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. اس نے اپنے نور کو ایک پیکر محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا. اس نے اپنے حسن کو ایک پیکر محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا اور اس وجود میں اپنے نور کا چراغ جلا کر
اسے اپنے نور کا پیکر بنا کر، اسے اپنے نور کا آئینہ دار بنا کر اس تاریک عالم کے مطلع پر بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود اس پوری کائنات کے مطلع پر نور الہی کی فجر بن کر طلوع ہوا۔ آقا کے وجود پاک کے ظاہر ہونے کی دیر تھی کہ شرق سے غرب تک مطلع عالم پر تاریکی چھٹنے لگی، ظلمت شب چھٹنے لگی، انسان کو انسانیت کی خبر ہونے لگی، انسان اپنے آپ کی معرفت ہونے لگی، انسان کو اپنے خالق کی معرفت ہونے لگی، انسان کو اپنی منزل کی خبر ہونے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نے ساری کائنات کی تاریک رات کو ختم کر کے ہدایت کے نور اور اجالے سے بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے اس فجر کی، قسم ہے اس مبارک ہستی کی جو میرے کا پیکر بن کر مطلع عالم پہ فجر کی صورت میں پھوٹی اور اس نے میرے نور کو عیاں کر دیا۔ فجر رات میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کا نور ہی ساری کائنات جاری و ساری ہے، دنوں میں بھی اس کا نور ہے، راتوں میں بھی اس کا نور ہے، مگر فجر کی صورت میں اس کا نور عیاں ہے، راتوں میں اس کا نور نہاں ہے۔ رات ایک پردہ ہے جو نور کو چھپا لیتی ہے، فجر نور کو بے نقاب کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے وجود نے اپنے رخ انور کے ذریعے، اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن کردار کے ذریعے، اپنی حسن سیرت کے ذریعے، اپنے حسن عمل کے ذریعے، اپنے حسن صورت کے ذریعے، اپنے حسن نبوت کے ذریعے، اپنے حسن رسالت کے ذریعے وہ نور حق جو پردوں میں تھا، تاجدار کائنات کی نبوت و رسالت اور آپ کی صورت و سیرت مطلع عالم پر چمکی۔ آقا کی آمد نے نور خدا کو بے نقاب کر دیا، اس لیے حضور کے وجود کو اللہ نے فجر کہا کہ اس نے رات کے پردے ہٹا دیے، اس نے رات کے حجابات ہٹا دیے۔ لہذا جو نگاہیں ان پردوں کے باعث رب کے حسن و جمال سے شناسا نہ تھی، رب کی ذات کے حسن سے شناسا نہ تھی، رب کی صفات کے حسن سے شناسا نہ تھی، رب کے خلق کے سنش سے شناسا نہ تھی، رب کی عظمتوں سے شناسا نہ تھی، اور کوئی نگاہ اتنی تابانی اور قوت بھی نہ رکھتی تھی کہ رب کے حسن و جمال کو دیکھ سکی۔ انہیں آواز ملی کہ لوگوں آؤ دیکھو اس مطلع کی طرف کہ میرے محبوب کی شکل میں فجر پھوٹی ہے، فجر میں دیکھو، یہ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے، میں نے اس کو فجر کا نام دیا ہے اس لیے کہ یہ پردے ہٹا کے نکل رہا ہے، دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہے، حقیقت میں نور خدا ہے، حقیقت میں نور خدا ہے۔ تو قسم ہے اس وجود مسعود کی، اس چہرہ انور کی، اس رخ حسی کی، اس پیکر جمیل کی کہ جو فجر بن کر مطلع عالم پر ابھرا اور اس نے میرے نور کو بے نقاب کر دیا، میرے نور کو عیاں کر دیا، اور اس کی آمد سے میرے نور کے جلوے پہچاننے والوں کے لیے عام ہو گئے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو اس چہرے کو دیکھو تو میرا نور عیاں ہے، اور پھر میں نے نور کو رات کے پردوں میں بھی چھپایا ہے، رات کے وہاں میرا نور بلا واسطہ عیاں ہے، وہاں میرا فیض براہ راست عیاں ہے، اور پھر میں نے کچھ راتیں بھی ایسی بنائی ہیں کہ جن کے پردوں میں بھی اپنے نور کو چھپا، اور دونوں کا تعلق یہ ہے کہ اس فجر پر بھی جبرائیل اترتے تھے، اور ان راتوں کے پردوں میں جن میں میرا نور نہاں ہے ان راتوں میں بھی جبرائیل اترتے، اس فجر پر بھی فرشتے آتے تھے،
اور ان راتوں میں جن میں میرا نور نہاں ہے، ان راتوں میں بھی فرشتے آتے ہیں۔ قسم ہے 10 راتوں کی، اور وہ 10 راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، یہ 10 راتیں ہیں۔ اور ان 10 راتوں کی عظمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نور کے ساتھ نسبت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے میرے نور کو عیاں دیکھنا ہو تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھو، اور میرے نور کو نہاں دیکھنا ہو تو ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کے پردوں میں تلاش کرو۔ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کے پردوں میں میرا نور نہاں ہے، میرا نور چھپا ہے۔ اسی کو فرمایا ان 10 راتوں میں چھپا ہے، رات کے پردوں میں چھپایا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو تلاش سے دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو جو تلاش سے دیتا ہوں وہ راہ انابت سے پاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بغیر تلاش کے عطا کرتا ہوں وہ راہ اجابت سے پاتے ہیں۔ جن کو راہ اجابت سے دیتا ہوں ان کی نسبت اس چہرہ فجر کے ساتھ کرتا ہوں، انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے فیض ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو اس چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتے اور وہاں سے راہ اجابت کا فیض نہیں پاتے، انہیں تلاش پہ لگا دیتا ہوں کہ آؤ میرے نور کو تلاش کرنے والوں، ان 10 راتوں کے پردوں میں بھی میرا حسن ہے، میرا نور ہے، نہاں ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں، ان کی خوبی یہ ہے والشفع والوتر، ان میں کچھ راتیں جفت ہیں، کچھ راتیں طاق ہیں۔ فرمایا قسم ہے جفت راتوں کی اور قسم ہے طاق راتوں کی، قسم ہے جفت راتوں کی اور قسم ہے طاق راتوں کی۔ ایک معنی بیان کر رہا ہوں، اور وہ 2 قسمیں اس لیے کھائیں کہ نور جفت راتوں میں بھی ہے۔ میرا نور رمضان کے آخری عشرے جفت راتیں، جفت کون سی؟ 22، 24، 26، 28 اور 30۔ تو قسم ہے 22، 24، 26، 28 اور 30 کی، والوتر، اور قسم ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی، قسم ہے طاق راتوں کی۔ دونوں قسموں کی قسم اس لیے کھائی کہ نور میرا جفت میں بھی ہے اور نور طاق میں بھی ہے، مگر جفت میں زیادہ نہاں ہے، اس میں تلاش کرنا مشکل ہے، پردے زیادہ دبیز ہیں، پردے زیادہ گہرے ہیں، ان میں مشکل سے ملے گا۔ تلاش کرنے والوں، تمہاری تلاش کے لیے ان 10 راتوں سے پھر 5 راتیں میں نے چن کر ان کو وتر بنایا، ان میں نور اوپر اوپر کے پردوں میں ہے، بس پردہ ہٹاؤ میرا نور تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ جو راتیں، یہ جو جفت و طاق راتیں جن کے پردوں میں خدا کا نور نہاں ہے، ان کی نسبت بھی اس ذات فجر سے ہے، اور والفجر، فجر کی نسبت بھی اسی ذات سے ہے۔ اس کا چہرہ نکھرتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، اس کی زلفیں آتی ہیں تو لائل بن جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ چمکتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، اس کی زلفیں نیچے بکھرتی ہیں تو وہ رات ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکتا ہے تو وہ فجر والضحا بن جاتی ہے۔ اس ضحا کے روشن چہرے پر یا کندھوں پر زلفیں بکھرتی ہیں، لہراتی ہیں، تو وہی زلفیں واللیل اذا سجا بن جاتی ہیں، وہ رات کی اندھیری رات بن جاتی ہیں۔ لہذا ماہ رمضان کی وہ راتیں جن کے تاریک پردے خدا کے نور کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، ان مبارک راتوں کی تاریکی کو نور حق کا فیض مصطفیٰ کی زلفوں سے مل رہا ہے، اور ان کے دلوں کو فیض مصطفیٰ کے چہرے سے مل رہا ہے۔ سو لوگوں، جہاں نور خدا یا پاؤ، جہاں نور خدا جلوہ گر پاؤ، جہاں فیض خدا براہ راست پاؤ،
وہ کبھی دہا ہوگا، کبھی شمس ہوگا، کبھی شمس کا دہا ہوگا. وہ جہاں جہاں خدا کا فیض فجر کے رنگ میں، شمس کے رنگ میں، دہا کے رنگ میں جہاں جہاں چمک رہا ہے، وہ ہر سو چمک کا فیض مصطفیٰ کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے، چونکہ فجر اس کو بنایا ہے. فجر اس کو بنایا ہے، تو فجر میں بھی اسی کی چمک ہے، شمس میں بھی اسی کی چمک ہے، اور دہا میں بھی اسی کی چمک ہے. اور جہاں میرا نور تاریکی کے پردوں میں چھپا ہوگا، وہ تاریکی بھی کتنی بابرکت تاریکی ہے کہ جس کے پردوں میں نور حق ہے. اس تاریکی کو تاریکی کا فیض بھی ملا ہوگا، اسی وجود سے اس کی زلفیں بکھر گئیں تو مبارک راتیں بن گئیں، اس کا چہرہ چمک اٹھا تو فجر و ضحا بن گیا. چمک اٹھے ہیں سلاسل، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو جی نے سمجھا ہے. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو جی نے سمجھا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، اور بجھا ہے روزن زنداں تو دل نے جانا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی. جب اس حبیب کی مانگ ستاروں سے بھرتی ہے تو چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، جب سحر اس کے چہرے پہ نکھرتی ہے تو زندہ کے سلاسل بھی، زنجیر بھی چمک اٹھتے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، پھر قسم ہے جفت راتوں کی، اور پھر قسم ہے تاک راتوں کی، اور پھر وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. اور آگے چلو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان تاک راتوں سے میں سے قسم ہے اس رات کی، قسم ہے اس رات کی جس کی تلاش میں ہر کوئی سرگرداں ہے. اذا یسر، جب وہ گزر چلے، جب آدھی رات ڈھل جائے، جب 1:30-2 بج جائیں، جب 2:30-3 بج جائیں، جب گزر چلے. اذا یسر، تو قسم ہے اس رات کی جب گزر چلے، کیونکہ جب گزرتی ہے تو فجر کے قریب ہوتی چلی جاتی، فجر کے قریب ہوتی چلی جاتی. تو فرمایا قسم ہے اس رات کی جب گزر چلے. اور یہ رات جس کی آخری قسم کھائی وہ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے. اس رات کی قسم جب گزر چلے. اور گزر چلے میں اشارہ یہ دیا کہ پھر ان تاک راتوں میں پھر ایک رات ہے جس کے پردوں میں نور کو چھپا رکھا ہے، اور تمہیں اس رات میں مل جائے گا، اس رات میں مل جائے گا. اور ملے گا بھی کب؟ رات کی کئی گھڑیاں ہوتی ہیں مولا، رات تو غروب سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک رہتی ہے، تو رات تو طویل ہوتی ہے. کس وقت ملے گا؟ فرمایا اذا یسر، جب گزر چلے، جب ڈھل جائے اور رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر وہ فجر کا اجالا اس کے قریب ہوتی ہے. اس وقت میرے نور کا ظہور بھی آسان ہوتا ہے. پھر یہ امر جس کو فجر کا فیض ملتا ہے اس کی پوری طبیعت پیغمبرانہ فیض کے ساتھ چمک اٹھتی، اور وہ پھر دنیا میں اپنے اپنے ماحول کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اس فجر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے چمکتا ہے. اور آقا علیہ السلام کی امت میں پھر اس فجر اصل، فجر حقیقی کے فیض سے پھر اس سے استفادہ کرنے والی فجریں امت میں ہمیشہ طلوع ہوتی رہتی ہے. پھر وہ فجر بغداد میں بھی طلوع ہوتی ہے، وہ فجر پھر اس فجر کے فیض سے اجمیر میں بھی طلوع ہوتی ہے، وہ فجر پھر لاہور میں بھی طلوع ہوتی ہے، وہ فجر کبھی سمرقند میں طلوع ہوتی ہے، کبھی فجر ہندوستان میں دہلی میں طلوع ہوتی ہے، کبھی مجدد الفسانی کی شکل میں طلوع ہوتی، کبھی بابا فرید کی شکل میں، کبھی داتا گنج بخش کی شکل میں، کبھی حضرت سلطان باہو کی شکل میں، کبھی سرکار غوث العظم کی شکل میں وہ فجر طلوع ہوئی. اور پھر وہ فیض چلتا چلتا پھر سرزمین میں لاہور پر اسی فجر کا فیض
کبھی حضرت سیدنا طاہر علاء الدین کی شکل میں طلوع ہوتا ہے. یہ سب اس فجر کے فیض ہیں، سب اس فجر کے فیض ہیں جو براہ راست اس فجر کے نور سے چمکتے ہیں. اور کچھ راتیں، اور راتوں میں کچھ لوگ اور کچھ طبیعتیں ایسی ہیں، والشفع والوتر، طاق اور جفت، طاق اور تو کچھ ایسی ہیں کہ جفت میں دونوں پائے جاتی ہیں. جفت میں جوڑ ہوتا ہے، جفت میں جوڑ ہوتا ہے، جوڑ. تو کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جن میں نیکی بھی ہوتی ہے، بدی بھی ہوتی ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. ان کی طبیعتوں میں دونوں کا جوڑ ہوتا ہے. ان میں نور بھی ہوتا ہے، ظلمت بھی ہوتی ہے، اور اعتدال کے ساتھ چلتی ہیں. مگر فرمایا والوتر، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو یکتا و تنہا بنا دی جاتی ہیں، جدا گانا بنا دی جاتی ہیں. ان میں نور اتنا غالب آتا ہے، نور اتنا غالب آتا ہے کہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ان کا اندھیرا دب جاتا ہے، اور وہ رات ہو کر بھی مثل فجر چمکنے لگتی ہے. واللیل اذا یسر، ارشاد فرمایا قسم رات کی جب ڈھل چلے. یہ رات کی قسم اللہ رب العزت نے اس نور کو فجر کے ساتھ رات کے تاریک اندھیروں میں، پردوں میں رکھا، اس لیے کہ اس محبوب حقیقی کی تلاش کے لیے موزوں اور مناسب وقت بھی رات کا ہے. کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اذا یسر، جب وہ ڈھل چلتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب رات ڈھل جاتی اور پچھلا پہر رات کا آتا ہے اور سحر قریب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے حسین سے، اپنی پیار بھری توجہ سے جنت کو تکتا ہے. اللہ اس وقت جنت کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے اس پیار بھرے تکنے سے پوری جنت کا حسن جوبن پر آ جاتا ہے. جنت کے جمال کو شباب مل جاتا ہے، جنت میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور لاکھوں گنا حسن جنت کا بڑھ جاتا ہے. جنت کا پتا پتا اللہ کی تسبیح کرنے لگتا ہے، اور اس وقت جنت طلب کرتی ہے مولا کہ مجھے اپنے نیک بندوں کو میرے لیے بھیج. پھر باری تعالیٰ رات کے ڈھلنے کے بعد جب سحر قریب ہوتی ہے عرش پہ توجہ کرتا ہے، پھر عرش جھوم اٹھتا ہے، وجد کرنے لگتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اس کا نور بڑھ جاتا ہے. اور جنت اور عرش کا نور اپنی تجلیات کو زمین پر بھیجتا ہے. تو جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو رب کائنات کا نور ظہور کے قریب ہوتا ہے، خدا کی رحمت مثال کے قریب ہوتی ہے، خدا کی بخشش و مغفرت عطا کے قریب ہوتی ہے. جنت کی نور کی شعاعیں بھی زمین کی طرف ہوتی ہیں، عرش کی شعاعیں بھی زمین کی طرف ہوتی ہیں، سدرۃ المنتہا کی توجہ زمین کی طرف ہوتی ہے، مالائے اعلیٰ کی توجہ زمین کی طرف ہوتی ہے، عالم ملکوت زمین کی طرف جھک جاتا ہے، عالم جبروت زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عالم لاہوت زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سارے عوالم ان کے انوار، ان کی تجلیات، ان کی برکات، ان کے حسن، ان کے فیض زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کیفیت میں رب کائنات اپنی رحمت کے ساتھ خود بھی زمین کی طرف آسمان دنیا پر اتر آتا ہے. آسمان دنیا کی طرف اتر آتا ہے، زمین کے قریب آ کر، اور اپنی زبان رحمت سے، اپنی زبان محبت سے، اپنی زبان شفقت سے، اپنی زبان مغفرت سے، اپنی زبان عطا سے، اپنی زبان جود و کرم اور اپنی زبان سخا سے خود بولتا ہے اے سونے والو، ہے تم میں کوئی جو اٹھ کر، ہر کوئی سویا ہوا ہے، تنہائی میں مجھ سے کلام کر لے. ہے تم میں کوئی جو اس وقت مجھ سے کچھ مانگ لے، ہے تم میں کوئی جو بخشش کی خیرات طلب کر لے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگ لے، گناہوں کی معافی مانگ لے. میرا قلم گناہ تمہارے نام اعمال سے کاٹنے کے لیے بےتاب ہے، مگر کوئی جبین جھک کر تو دیکھے. میرا دست عطا تمہاری جھولیاں بھرنے کو بےتاب ہے، مگر کوئی دامن پھیلا کر تو دیکھے. میری مغفرت
تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھے۔ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر پکار پکار کر، ذرا اس وقت سحر کا وقت قریب ہے، اوپر دیکھو، رحمت ایک نور کی کیفیت میں اترتی نظر آئے گی۔ خدا کی رحمت جو بن پر ہوتی، اس لیے فرمایا واللیل اذا یسر، قسم ہے اس رات کی، کس وقت کی؟ جب وہ گزر چلے، جوں جوں ڈھلتی چلی جاتی ہے تو رحمت جوبن پر آتی چلی جاتی۔ اور پھر عرفاء، اس لیے عرفاء اور اولیاء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس حسن کی تلاش میں طور پر گئے تھے اور اس کی جھلک مانگی تھی، اور آقا علیہ السلام کی امت کے کئی عرفاء فرماتے ہیں کہ اس طور والے حسین جلوے نے اپنے محبوب کی امت پہ اتنا کرم کیا ہے کہ حضور کی امت کے لیے طور راتوں کو گھٹنے کی کیفیت کو بنا دیا کہ کوئی پچھلی رات جب رکوع کرتا ہے تو گھٹنوں کے بل جب لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خدا کے حضور تسبیح کے لیے جھکتے ہیں، اور کچھ اللہ والے پچھلی رات کے اندھیرے میں قریب سحر جب مراقبے میں جاتے ہیں تو کچھ عاشقوں نے کہا کہ حضور کی امت کہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلی رات اپنے گھٹنوں پہ سر جھکا کے طور کے نظارے کرتے ہیں، اس کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ میری محبوب کی امت کے لوگ پچھلی رات آنسو بہاتے ہیں، اپنی زبان کو میرے ذکر میں مگن کرتے ہیں، اپنے دلوں کو میری یاد میں مست کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے میری محبت میں آنسو گراتے ہیں، اور اپنی جبینیں میرے حضور سجدے میں ٹکا دیتے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت بھی وجد میں آتی ہے، فرماتی ہے جبرائیل دیکھ میرے بندے اس وقت بستر چھوڑ کر، رات کا آرام چھوڑ کر، چین چھوڑ کر، سکون چھوڑ کر جاگ رہے ہیں، ساری رات بیت گئی اور میری سحر کے انتظار میں کہ میری رحمت کی قربت کا وقت آ جائے، اب وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو ان کے لیے کیا کرے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو مجھے تکنا چاہتے ہیں، مجھے عزت کی قسم میں اس وقت اپنی محبت کی نگاہ سے ان کو تک رہا ہوں، ان کے دلوں میں اپنا نور پیدا کر رہا ہوں، انہیں اپنا جلوہ عطا کر رہا ہوں، اور یہاں ہی نہیں بلکہ جو پچھلی شب میری خاطر آنسو بہاتے ہیں، قیامت کے دن حکم ہوگا فرشتوں یہ رونے والے آ گئے، پردے ہٹا دو تاکہ میرا جلوہ کر لیں۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور پھر یہ لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر جو شان اذا یسر کے ساتھ، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا۔ پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے۔ کیا 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے کہ اس رات کے پردوں میں نور حق جلوہ گر ہے، اس رات کے پردوں میں بخشش کا راز ہے، اس رات کے پردوں میں مغفرت کا راز ہے، اس رات کے پردوں میں میرا جلوہ کار فرما ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی عظمت، اس کی رفعت 1000 مہینوں کی عظمتوں اور فضیلتوں سے بلند ہے۔ اور پھر یہ اس رات کی برکتیں ہیں، یعنی دونوں جہتیں ہیں، برکت دینے کے لیے بھی اور برکت لینے کے لیے بھی۔ خوش نصیبو یہ شب قدر زمین والوں کو دے دی ہے، آسمان والوں سے لے لی ہے۔ اب آسمان والوں کے پاس شب قدر نہیں، وہاں سے تو آ گئی، وہاں سے تو آ گئی، اب حضور کی امت کو دے دی۔ جہاں کشا کشا، میں اس کا ایک اور رخ بیان کر رہا ہوں۔ ایک رخ تو وہ ہے جو مفسرین نے، علماء نے بیان کیا کہ ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، مگر اس کا ایک رخ وہ ہے کہ یہ رات جب زمین کو مل گئی اور آقا علیہ السلام کی امت کو مل گئی،
اس رات کی برکتوں کے طالب فرشتے بھی تھے، اس رات کے دبیز پردوں میں چھپے ہوئے نور کے طالب فرشتے بھی تھے۔ جب یہ رات آقا کی امت کو مل گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے فرشتوں نے بھی التجا کی، مولا یہ رات تو وہ رات ہے کہ اس کی حسین ظلمت کے پردوں میں تو نے اپنا جلوہ چھپا رکھا ہے، اپنا حسن و جمال اور اپنا نور چھپا رکھا ہے، یہ رات تو نے اہل زمین کو دے دی۔ ہم ترس گئے، فرمایا جاؤ تم بھی اس رات زمین پر چلے جایا کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جب شب قدر اس زمین پر وبا ہوتی ہے تو آسمان چھوڑ کر جبرائیل بھی نیچے آ جاتے ہیں، ملائکہ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ من کل امر، ہر خیر کا امر لے کر، ہر برکت کے کام کے ساتھ، ہر برکت کے امر کے ساتھ، ہر جہت اور ہر سمت سے ملائکہ کی فوجوں کی فوجیں اترنے لگتی ہیں، فرشتوں کے جھنڈ اور غل کے غل اترنے لگتے ہیں۔ جبرائیل امین اتر آتے اور اتر کر پھر وہ لوگوں کے اندر آ جاتے، اور جو لوگ اس گھڑی کو پا لیتے ہیں جبرائیل امین ان سے مصافحہ کر رہے ہوتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو کچھ تو ان کی آمد سے انوار میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں، اور کچھ وہ برکت جو رب کائنات نے شب قدر میں فی ذات ہاں رکھی ہے، اس برکت کے فیض لینے کے لیے ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ زمین والو خوش نصیب ہو کہ نعمت خود یہاں آ گئی، فرشتوں سے پوچھو جو اس سے فیض یاب ہونے کے لیے آسمان سے چل کے اس رات یہاں آتے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا مگر یہ شب قدر، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کا فیض اور اس کا نور کن کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا جنہوں نے اپنے احوال کو درست کیا۔ یہ رات اگر احوال درست ہو جائیں، اپنی زندگی کا چلن درست ہو جائے، اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں سے ہم نجات پا لیں تو ہمارے اصلاح احوال سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اور پردے اٹھنے سے اس کا نور نصیب ہوگا۔ قسموں کے ساتھ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم والے تھے، بڑے بڑے ستونوں اور عالی شان محلوں والے تھے، اور اہل ارم تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے اونچے محل، اتنی اونچی بڑی مضبوط کوٹھیاں، اتنے بڑے بڑے ستون کہ فرمایا ملکوں میں، دنیا میں ان جیسا، اس قوم جیسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت، زیب و آرائش، زینت رہائش، یہ سب کچھ اتنا تھا کہ فرمایا ملکوں میں، دنیا میں ان جیسی کوئی قوم پھر آج تک پیدا نہ ہوئی۔ فرمایا مگر دنیاوی زیب و زینت، آرائش، مال و دولت، جاہ و منصب اور سکون اور دنیا کے چین نے انہیں رب کے عذاب سے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ وہ قوم نافرمان تھی، رب کو بھول گئی تھی۔ جب عذاب آیا تو قوم اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے وادی قرا میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہر اور گھر آباد کر رکھے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا رکھے تھے، وادیاں آباد کر دی تھی پہاڑوں میں پتھروں کے گھروں سے۔ فرمایا وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ ارے آج اپنی مال و دولت پہ فخر کرنے والوں، اپنی دنیاوی زیب و زینت پہ فخر کرنے والوں، دنیا کے جاؤ منصب پر اکڑنے والوں، اور دنیا کی چند روزہ عیش پر اپنے مولا کو بھول جانے والوں، اپنی آخرت کو بھول جانے والوں، اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جانے والوں، فرمایا تم اہل ارم سے بڑے نہیں،
تم قوم سمود سے بڑے نہیں، تم قوم عاد سے بڑے نہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور ذرا فرعون کو بھی دیکھو، اس کا حشر کیا ہوا، وہ بڑے لشکروں والا تھا اور اتنا طاقت اور حکمران تھا کہ جو سر اٹھاتا مخالف کو میخیں گاڑ کر ختم کر دیتا، مگر اس کی میخیں جب خدا کے عذاب کا وقت آیا فرعون کو بچا نہ سکی، اس کے لشکر فرعون کو بچا نہ سکے، کسی کی مال و دولت فرعون کو بچا نہ سکی، کسی کی دنیاوی عیاشی اس قوم کو بچا نہ سکی۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، وہ دنیاوی مال و اسباب، زیب و زینت، دولت، سرمایہ، آرام، آسائش، ان چیزوں میں کھو کر اللہ کو بھول گئے تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے، انہوں نے زمین پر فساد بپا کر دیا تھا، مظلوموں کے حق چھینے جا رہے تھے، مظلوموں کی سسکیوں کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا، ایک ظلم تھا، ایک فساد تھا، پورا معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن گیا۔ فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اپنے ملکوں میں بڑی فساد انگیزی کر دی تھی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب ان کا فساد حد کو پہنچا، ان کا ظلم انتہا کو پہنچا، ان کی نافرمانی سرکشی حد سے گزر گئی اور خدا کو بالکل بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، تو فرمایا پھر رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔ اے حبیب اپنی امت کو بھی بتا دو کہ رب کے عذاب کا کوڑا سمود و عاد پر برسا، فرعون ذی الاوتاد پر برسا، بڑے بڑے اہل بلاد پر برسا اور بڑے بڑے اہل فساد پر برسا۔ اپنی امت کو بتا دو کہ رب کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے۔ میں تو تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں، مگر تم اگر ان قوموں کی روش پر چلو گے تو میرے عذاب کی گرفت میں آؤ گے۔ فرمایا اللہ پاک نے پھر فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا انسان یہ ساری باتیں سن کر عجیب ہے، ساری تاریخ قوموں کے زوال اور عروج کی جان کر عجیب ہے، اللہ کے عذاب کی داستانیں سن کر، قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سن کر، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ صبح و شام نشان عبرت بنتے رہتے ہیں، قومیں مٹ جاتی ہیں، محل ویران ہو جاتے ہیں، حکمرانوں کی کرسیاں چھن جاتی ہیں، دولتیں تباہ ہو جاتی ہیں، یکایک موت کا فرشتہ انسان کو دبوچ لیتا ہے، انسان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، مگر صبح و شام انسان سب کچھ دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں پھر بھی عجیب ہے۔ کیسا عجیب ہے؟ جب اللہ اسے آزماتا ہے، عزت دے کر، نعمتیں دے کر، مال و دولت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، آسائش زندگی دیتا ہے، یہ ساری نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ آزماتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، اللہ مجھ پر بڑا راضی، اللہ کی بڑی رحمت ہے مجھ پر، خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اسے دوسری طرح آزماتے، اس کا رزق کم کر لیتے، تنگی دیتے، پریشانی دیتے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یکایک اس نعمتوں والے رب کو بھول جاتا ہے، رب کی نعمتیں بھول جاتا ہے اور بول اٹھتا ہے وہ بے صبرہ انسان، وہ کم ظرف انسان، وہ ناشکرہ انسان، بول اٹھتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اے بندے تیری یہ بے صبری ناشکری یہ تجھے نافرمانی اور سرکشی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس کا انجام دوزخ کی آگ ہوگا جو میں نے تپا رکھی ہے، اور جب تجھے دوزخ میں گرایا جائے گا تیری سرکشی کے باعث، تیری نافرمانی کے باعث، تیری بے صبری ناشکری کے باعث، جب رب کے عذاب کا کوڑا تجھ پہ برسے گا تو اس وقت معلوم ہے تجھے کیا کہا جائے گا۔ تو پوچھے گا کہ مجھے عذاب کیوں آ گیا،
میں دوزخ میں کیوں گرایا جا رہا ہوں؟ میں تباہ برباد کیوں کیا جا رہا ہوں؟ مجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا؟ جب تو پوچھے گا تو تجھے بتایا جائے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے یہ پوچھنے والے کہ تجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا، سن لے، اس لیے خدا کا عذاب لوگوں تم پر اور قوم پر اللہ بتائے گا اترا ہے، اور دوزخ کے لائق جا بنے ہو کہ تم اپنے معاشرے میں یتیموں کی قدر نہ کرتے تھے، یتیموں کی تکریم نہ کرتے تھے، یتیم بے سہارا تم ان کا سہارا نہ بنتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو غریبوں اور محتاجوں کی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب نہ دیتے تھے، ان کے معاشی حالات کو بدلنا اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے تھے۔ تم نے یہ ذمہ داری بلا دی تھی کہ اگر معاشرے میں لاکھوں لوگ پریشان ہوں، دکھی ہوں، تباہ حال ہوں، تو ان کے حالات کو بدلنے کی ذمہ داری بھی خوشحال لوگوں پر ہے، بدحال لوگوں کو بدحالی سے نکالنے کی ذمہ داری خوشحال لوگوں پر ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی ذمہ داری خوش باش لوگوں پر ہے۔ تم معاشرے میں محنت نہ کرتے تھے، اپنے حال میں مست تھے، اپنے کام میں مست تھے، اپنے عیش میں مست تھے، اور پھر تم مال و دولت اور دنیا اور اپنے مفاد کے اتنے رسیا ہو گئے تھے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال سارا سمیٹ کر ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے، تم وراثت کے مال میں سے بھی غریبوں کو حصہ نہ دیتے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور بات یہ کہ تم نے مال و دولت سے حد درجہ محبت شروع کر دی تھی، بھول گئے تھے کہ مال و دولت آزمائش کے لیے ملی تھی، طاقت آزمائش کے لیے ملی تھی، عزت آزمائش کے لیے ملی ہے، یہ پوری زندگی آزمائش کے لیے ملی ہے، یہ جو آزمائش ملی تھی تم نے اس سے محبت شروع کر دی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، فرمایا یقیناً سن لو، یہ زندگی سے محبت کرنے والوں، مال و دولت سے پیار کرنے والوں، دنیاوی آسائشوں پر جان دینے والوں، سوچو کب تک اس دنیا کی پوجا کرتے رہو گے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، قیامت کا دھماکہ آئے گا، یکایک زمین پاش پاش کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر آپ کا رب جلوہ گر ہوگا، آپ کا رب جلوہ گر ہوگا، اور فرشتے قطار در قطار اس سلطان، اس بادشاہ حقیقی کے حضور صف در صف حاضر ہوں گے۔ وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے سامنے، سرکشی کرنے والوں کے سامنے، مال و دولت سے محبت عشق کرنے والوں کے سامنے، اللہ کو بھول جانے والوں کے سامنے، آخرت کو بھول جانے والوں کے سامنے دوزخ کو بلا کر پیش کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا ارے رب کو بھول کر اس دنیا میں کھو جانے والوں، دنیا میں کھو جانے کا انجام آج دوزخ تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا اس وقت انسان یومئذ یتذکر الانسان، اس دن بات انسان کی سمجھ میں آ جائے گی، اس دن بات انسان کی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ناداں مگر اس دن سمجھ ابھی آ گئی تو وہ سمجھ کس کام کی، جب سمجھنے کا وقت تھا تو نہ سمجھا، جب نصیحت لینے کا وقت تھا تو نے نہ لی، جب اپنے حالات کو درست کرنے کا وقت تھا تو نے درست نہ کیے، مگر جب دوزخ بھڑکتی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا اے کاش میری اصل زندگی تو یہ تھی، میں تو بھولا رہا۔ ارے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لینے والوں،
یہ ایک فریب ہے، یہ ایک سراب ہے. جیسے مسافر صحرا میں چلتا ہے اور دور دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے، وہ سراب ہے. جوں جوں بڑھتا چلا جاتا ہے پانی آگے چلتا جاتا ہے، وہ سفر کٹ جاتا ہے مگر پانی نہیں ملتا. یہ دنیا کی عیش، دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی ساری جاؤ منصب اور مال و دولت جس کی خاطر انسان دیوانہ وار اللہ کو بھولے ہوئے ہے، یہ سراب ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. ارے اس دھوکے سے نکلو. اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جب تخت خدا کا سامنے ہوگا، اس کی سلطنت ہوگی اور وہ فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. اصل زندگی اس دن سمجھ آئے گی مگر اس دن کی سمجھ کام نہ آئے گی. فرمایا انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور آج میرے کام آتا مگر فرمایا سو اس دن نہ اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے جیسا عذاب میں کوئی جکڑ سکے گا. اس دن انسان جکڑ لیا جائے گا، عذاب میں آ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا بندے میں نے تو سب کچھ کھول کر تجھے بتا دیا، پھر تیری بخشش کی راہیں کشادہ کر دیں، پھر تیرے لیے راتیں رکھ دیں، پھر تجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دی، اپنی بخشش کے دروازے کھول دیے، پھر تمہیں خصوصی راتیں دیں، پھر تمہیں یہ کہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہو جائے اور بات دنیا میں ہی تجھے سمجھ آ جائے اور تو توبہ کر لے تو تیرے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تو اس طرح پاک کر دیا جائے گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہ تھا. اللہ پاک فرماتے میں نے تو سارے راستے تیرے سامنے کھول دیے مگر اے ناداں انسان تو اتنا بدمست ہو گیا تھا کہ میرے دروازے بخشش کی بھی تجھے نظر نہ آئے، میری رحمت کے کشادہ راستے بھی تمہیں نظر نہ آئے. میں نے تیری زندگی کے حالات بدلنے کے کئی بہانے رکھے تھے، وہ بہانے بھی تجھے دکھائی نہ دیے. کاش تجھے بات کی سمجھ آ جاتی. اللہ پاک فرماتے ہیں بندے یہ مال و دولت میں سکون نہیں، دنیاوی عیش و عشرت میں سکون اور اطمینان نہیں، سرمایہ و دولت میں سکون و اطمینان نہیں، طاقت اور اقتدار میں سکون اور اطمینان نہیں، لوٹ مار میں سکون اور اطمینان نہیں، دنیا ساری میں سکون اور اطمینان نہیں. اے انسان اگر سکون کی تلاش تجھے ہے، اگر اطمینان کی تلاش ہے تو آ. اطمینان دنیا میں کہیں نہ ملے گا، اطمینان میری بارگاہ میں ہے. میرا ہو جا، میری یاد سے جڑ جا، میرے ذکر کو دل میں جگہ دے، میری محبت سے جڑ جا، میری محبت کر، میری اطاعت کر، میرا تقوی دل میں رکھ، میری خشیت رکھ، میرا خوف کر، مجھ سے ملاقات کی آرزو کر، آخرت کی تمنا کر، میرا بن جا. بس میں بننے کی دیر ہے، تیرے نفس میں میں اطمینان کا چشمہ کھول دوں گا. میری یاد تیرے لیے اطمینان کا باعث بن جائے گی اور پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس سورت کے آخر میں فرمایا اے میری یاد سے اطمینان پا جانے والی جان نفس، اے میری محبت کے چشموں سے سیراب ہو کر مطمئن ہو جانے والے نفس، اے میری معرفت کی شراب پی کر اطمینان ہو پا جانے والے نفس، آ یہ دنیا کھو جانے کی جگہ نہیں، اس میں نہ کھو. دنیا گم ہونے کی جگہ نہیں، اس میں گم نہ ہو. گم ہونا ہے تو میرے پیار میں گم ہو، گم ہونا ہے میری محبت میں گم ہو، میری طاعت میں گم ہو، میری قربت میں گم ہو. ارجعی الی ربک، لوٹا. تو نے دل کہاں لگا لیا؟ ادھر سے دل ہٹا اور میری طرف آ. ادھر سے دل ہٹا اور آ میری طرف آ.
لوٹا ارجعی، لوٹا. لوٹنا اس سفر کو کہتے ہیں کہ ادھر کیا جائے جہاں سے آیا ہو. وطن ہی کی طرف جانے کو لوٹنا کہتے ہیں، آگے آگے جانے کو لوٹنا نہیں کہتے. فرمایا ارجعی، لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کی آواز، میٹھی میٹھی صدا آ رہی ہے، لوٹا. پیار بڑی ندا آ رہی ہے، لوٹا. حلاوت بری ایک نغمہ سنائی دے رہا ہے، ارجعی، لوٹا. روح کے تار ہلا رہا ہے نغمہ، لوٹا. آواز آ رہی ہے، بندے تو وطن بھول گیا ہے، تیرا وطن یہ نہیں میں ہوں، میری طرف لوٹا. بھول گیا میرے پاس ہی سے تو گیا تھا. کل تک تیری روح عالم ارواح میں میرے حضور سجدہ ریز تھی، میرے جلووں سے سرشار تھی، میری قربتوں سے مالا مال تھی، اور تو میرے پاس تھا، اور میری بارگاہ تیرا وطن تھی. میں نے چند دنوں کے لیے تجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس جگہ جا کر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. اے بندے لوٹا، ادھر جا کے گم نہ ہو، تیرا وطن یہ نہیں، تیرا وطن وہ ہے. اے انسان، تیری حقیقت ناسوتی نہیں ملکوتی ہے، تیری حقیقت جبروتی ہے، تیری حقیقت لاہوتی ہے. اے انسان، اس دنیا کے پنجرے سے، حرص سے، ہوس سے، تباہ سے، لالچ سے، حب دنیا سے، شغل دنیا کی حب سے، شہوات دنیا سے، خواہشات دنیا سے اپنے آپ کو نکال لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو انہی میں پھنسا ہو اور فرشتہ تجھے لے کر میرے پاس آ جائے بغیر تیاری کے آئے، اور جب بغیر تیاری کے موت دبوچ لے گی اور میرے پاس تو پہنچے گا تو میرا پہلا سوال ہوگا، بتا میرے لیے کیا لایا ہے. پھر تو مجھے کیا منہ دکھائے گا؟ اے نفس، میرے ذکر میں مطمئن ہو جا، میری یاد میں کھو جا، اور اس دنیا کی آزمائش کے چند دنوں سے فائدہ اٹھا اور میری طاعت بجا لا. توبہ کر، توبہ کر، اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو تک اپنے وطن کو پہچان، اپنے رب سے پیار کر، رب کے حضور حاضر ہونے کا دھیان کر، اور پلٹا میری طرف. دل کو مجھ سے لگا، حکم ہوگا کہ جب تو میری طرف آئے گا، وطن کی طرف آئے گا اور آنے والا بن جائے گا تو آواز آئے گی راضیتم مردیہ، اور اس حال میں ہاں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. تب حکم ہوگا فادخلی فی عبادی، آؤ اب اسے میرے بندوں میں شامل کر دو، یہ میرے بندوں میں شامل ہو جائے. وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں آ جائے گا. اللہ کے بندوں میں آ جا. لوگو فادخلی فی عبادی، آج کی رات کا واللیل اذا یسر کا پیغام یہ ہے، وادخلی فی عبادی. رات گزر رہی ہے اور زندگی کی رات بھی گزر رہی ہے. کتنی ساعتیں زندگی کی گزر گئیں، کیا خبر کتنی ساعتیں باقی. سحر قریب ہے اور موت کی سحر بھی قریب ہے. اس سحر کا تو پھر بھی پتا ہے کہ اتنی گھڑیوں کے بعد آئے گی، مگر سحر برزخ کا کوئی خبر نہیں کہ کس وقت آ جائے. اے انسان، بغیر تیاری کے رہنے والے انسان، ہم تو بغیر تیاری کے، ہم تو بغیر تیاری کے، اگر اس لمحے آواز آ جائے تو ہم تہی دست تہی دامن بغیر تیاری کے خدا کے حضور پیش ہونے کے قابل نہیں، اس کو جواب دینے کے قابل نہیں. لوگوں، آج کی رات جیسے ڈل رہی ہے، سمجھ لو کہ زندگی کی رات بھی ڈل رہی ہے. آؤ اس اصل زندگی کے لیے کچھ بنا لو، آخرت کی تیاری کر لو،
اللہ سے ملاقات کا دن آنے والا ہے. لوگ جو محبوب سے ملنے جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں. قیامت کا دن، موت کا دن دو ملاقاتیں لانے والا ہے. موت کا دن دو ملاقاتیں لانے والا ہے. ایک قبر کی شام کو ملاقات ہوگی، ایک قیامت کے دن کو ملاقات ہوگی. قبر کی شام، قبر میں جاتے ہی تاجدار کائنات کا چہرہ انور ہوگا، امتی حضور کے سامنے ہوگا. اگر دامن میں کچھ نہ ہوگا تو شرمساری ہوگی. اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے والی. لوگوں آؤ آقا کی بارگاہ میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل کچھ ہو سکے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو سکے، اس کی تیاری کر لیں. اور تیاری کا راستہ اولی توبہ ہے، پھر اصلاح ہے، اور پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے. توبہ ہے، پھر اصلاح ہے، پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے، پھر دنیا کے نظاروں پر قیامت کے نظارے کو ترجیح دینا ہے، اور دنیا کی دولت پر آخرت کی دولت کو ترجیح دینا ہے. اللہ کے حضور پیشی کے تصور کو ہم ذہنوں میں جاگزی کریں. کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے سال، کتنے مہینے گزر چکے، گزر رہے ہیں، گزرتے جائیں گے. کتنی سنگتیں تھیں جو پچھلے سال تھی آج نہیں، اور کتنی سنگتیں امسال ہیں آئندہ سال نہ ہوگی. کسی کو کیا خبر. لوگوں انتظار کا وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں کہ انتظار میں ضائع کیا جا سکے. بس اسی گھڑی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو. پیغام یہ، اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو. ہم جو اس دنیا میں کھو گئے ہیں، یہ جگہ کھونے کی نہ تھی، جگہ تو وہ کھونے کی ہے. اس ملاقات کی تیاری شروع کر دو. آخرت کو دنیا پر ترجیح دو. بس اگر وہ ترجیح نصیب ہو گئی تو زندگی کے سارے احوال اور طرز بود و باش اور طرز فکر و عمل اور زندگی کی ساری ترجیحات خود بخود بدل جائیں گی.